جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اللہ کا غضب دیکھتا ہے۔ جب سے یہ جہاں خلق ہوا تو اللہ نے ہر دور میں اپنے بندوں کو آزمایا طرح طرح کے فتنوں اور آزمائشوں سے۔ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی صدا پہ لبیک کہا وہ اللہ کے امان میں رہا۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ایک وحشی اور بے رحم درندہ قوم میں ہوگی، جس کو زمانہ یاجوج ماجوج کے نام سے پکارتا ہے۔ ان کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ روایات میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ یاد رکھنا، اس وحشی قوم کی پیش گوئی نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بلکہ توریت انجیل میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، جس سے گوگ اینڈ میگوگ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمال مغربی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے آس پاس کے علاقوں میں وحشی حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب سے ترکستان تک پہنچ چکی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر انہیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ پوری دنیا پر تباہی مچا دیں گے۔ ہر طرف خون ہی خون ہوگا اور چربی بکھری ہوگی۔ وہ لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ یاد رکھنا، ان میں سے ہر ایک آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 یا 1000 سے زیادہ اولاد نہیں دیکھ لیتا۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈال کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے قد لمبے اور صنوبر کے درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں تو اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے گاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پہ اللہ کے نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں آج بھی زمانہ ذوالقرنین کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ نے ذوالقرنین کو دنیا کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب تک کا سفر طے کیا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن میں جس شخص کا ذکر آیا ہے وہ ایران کا ایک عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سارس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغولستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی بات کی اور کہا، یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتی ہے، تو بس ذوالقرنین نے اس قوم سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی بنائی ہوئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں سے فرمانے لگے، یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ عنقریب یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر جانب سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر کبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہوں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، جنہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ہونے کے قریب ہوتی ہے تو سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے، چلو باقی کل توڑیں گے۔ تو اگلے دن اللہ
اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کے قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں باقی دیوار توڑ کر وہ باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ لوگ زمین پر خوف، قتل و غارت عام کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے وہ فوراً مر جائیں گے۔ پورے عالم میں ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی تو اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا تو وہ ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک آئیں گے، اور یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خز اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑ کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو الگ رکھتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح ایک عظیم درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ یار ہے، جو قدیم دیوار لوہے کی طرح نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین کو اور دیوار درمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات اندازے طور پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں ہے، کہاں واقع ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔